اگر آپ بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے تو آپ کے اندر اتنی بگاڑ پیدا ہو جائے گی، اتنی بگاڑ پیدا ہو جائے گی، آپ کے بچے آپ کی خود خدمت کرنا چھوڑ دیں گے، آپ بڑے ہو جائیں گے۔ ابھی آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کما کے کھا لیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، لیکن جب آپ کے اندر سے آپ کی طاقت چھین لی جائے گی، اللہ رب العالمین آپ کو ضعیف اور کمزور کر دے گا، تو آپ کی ضرورت آپ کے بچوں کی پڑتی ہے۔ ہر انسان کو ضرورت اپنے بچوں کی پڑتی ہے، لیکن آپ کے بچے اس وقت آپ کو کام نہیں آئیں گے جب تک آپ اپنے بچے کو اصل تعلیم نہیں دیں گے۔ اصل تعلیم دیجیے، اصل تعلیم قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ انگریزی تعلیم دینا منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرتا آپ انگریزی تعلیم دینے کو۔ انگریزی تعلیم دیں گے تب بھی وہ غیر مسلموں کو جا کے سکھائے گا، تبھی وہ جا کے بتائے کہ اللہ رب العالمین نے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کو دینی تعلیم دیجیے تب نہ ٹرانسلیشن کر کے بتائے گا، تب نہ جا کے دوسرے کو بتائے گا۔ تو سب سے پہلے دینی تعلیم دینا ضروری ہے۔ دینی تعلیم کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، آپ خود کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے ساتھ کچھ نہیں پہنچتا، انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، ان کی عمل انہیں اسی وقت پر سے منقطع ہو جاتی ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، ولد صالح، نیک اولاد، آپ کی نیک اولاد اسی وقت بنے گی جب آپ اس کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرائیں گے۔ ٹھان لیجیے مسلمانوں، آپ زبحالی کا شکار ہو جائیں گے، آپ کو دبا دیا جائے گا، آپ برباد ہو جائیں گے، آپ کبھی مجھ اوپر اٹھ نہیں پائیں گے، آپ عروج کا پہاڑی کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، آپ کو برباد کر دیا جائے گا، آپ کو دبا دیا جائے گا۔ آپ اپنے اندر ابھی سے شروع کر دیجیے، اپنے بچوں کو بڑھانے لگیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے لگیے۔ جب سوچ لیجیے کہ آپ کی مسجد سے آپ کے بچے آنا چھوڑ دیے ہیں، مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے آنا چھوڑ دیے ہیں، تب آپ سوچ لیجیے کہ اب سے ہمارے دین ختم ہو گئے، اب آگے کی جو نسل آئیں گی وہ نماز سے دور ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیے، نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ کیوں نہیں کرتے ہم؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم ان کے باپ ہیں نا، ہم ان کو کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے اندر اتنا طاقت ہم ان کو کر سکتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تمہارے اندر طاقت نہ ہو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی منکر چیز کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روکنے کی طاقت رکھتا تو اپنے دل سے بلا جانے، اپنے دل سے بلا جانا۔ بہت سارے راستہ ہیں، آپ اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن آپ کو پوچھا جائے گا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ہم قیامت کو قریب دیکھنے والے ہیں، ہم بعید دیکھنے والے نہیں ہیں۔ کون لوگ بعید دیکھتا ہے؟ جن کے اندر سے تعلیم نہیں ہے، ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا ہوگا، ہر انسان کو پتا ہے کہ ہم کو دین کی بات کرنی ہوگی دوسرے کو، ہر انسان کو پتا ہے کہ ہم کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنا ہے، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم بتاتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں آج برائیاں ہو رہی ہے، ہمارے گھروں میں شرک عمل ہو رہا ہے، ہم کیوں نہیں روکتے ہیں کسی کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اسی لیے آپ سب سے پہلی چیز جو آج آپ لوگوں کو بتایا ہوں، اتحاد اور اتفاق ہو جائیے۔ اتحاد اور اتفاق اگر نہیں ہوں گے تو شاعر نے کہا تھا کہ تمہیں مرنا ہے تو مر جاؤ، آپ روتے کیوں ہو؟ تمہیں مرنا ہے تو مر جاؤ، آپ روتے کیوں ہو؟ تم نے پہلے اپنے شیرازہ کو پکڑا ہی نہیں تو آپ پچھتاتے کیوں ہو؟ پہلے اپنے شیرازہ مطلب کہا جاتا ہے کہ تمہارے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتلا کے گیا ہے، تمہیں دین کی تعلیم دے کے چلا گیا ہے، تم اگر اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑو گے، تم اگر اتحاد و اتفاق نہیں رہو گے، سب سے پہلے اتحاد اور اتفاق ہونا ضروری ہے۔ نہیں رہو تو کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم برباد ہو جاؤ گے، تم ذلیل و رسوا ہو کے گھومو گے۔ لیکن قرآن کی آیت یہ بھی ہے کہ تم غم نہ ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غمزدہ نہیں ہو جاؤ، تم یہ مت سوچو کہ ہم ہار جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے، تم ہی کامیاب
ہمارے اندر ایمان ہے. تو آپ سوچتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی غور کیے ہیں؟ کبھی سوتے سمے کبھی سوچے ہیں؟ کبھی تصور کیے ہیں؟ سو رہے بستر میں گئے بنا دعا کے جا کے بستر میں سو گئے، دعا بھی نہیں پڑھتے. کبھی سوچے ہیں، کبھی تصور کیے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ہمارے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم رسول کی سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن سوتے سمے سورہ ملک کی تلاوت کرتے، ہمارے گھر میں تلاوت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم نبی کو نبی مانتے، کبھی سوچتے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ہم صرف دکھوانے کے لیے مسلمان ہو گئے ہیں. ہم دکھاوٹی مسلمان ہیں. مسلمانوں، اپنے اندر ایمان کو پیدا کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، اپنے بچوں کو سیدھی راہ پہ لے کر آؤ. جب تک سیدھی راہ نہیں دکھاؤ گے، اپنے بچیوں کو بھی سب سے پہلے قوم کی جو سدھارنے والی ہوتی ہے ماں ہوتی ہے. بیٹیوں کو دینی تعلیم دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کوئی انسان اگر اپنی بچی کو، 3 بیٹیوں کو، ایک حدیث میں 7 بیٹی، ایک حدیث میں 3 بیٹی ہے، کہ اگر کوئی، ابو داؤد کی حدیث ہے، اگر کوئی اپنی بچی کو دین کی تعلیم سکھاتا ہے، وہ بچی دینی تعلیم حاصل کر لیتی ہے اور پھر اس بچی کا نکاح اچھے گھر میں کرا دیتا ہے کوئی انسان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلی کا اشارہ کیا، وسطیٰ اور سبابہ. سبابہ اس انگلی کو کہا جاتا ہے، وسطیٰ اس انگلی کو، بیچ والی انگلی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے. دونوں انگلی کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس ایک بیٹی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ اگر اس نے بھی، اس کی ایک بیٹی ہو، اگر اس نے بھی اچھی تعلیم اور تربیت دی، اس نے بھی اس کو دینی تعلیم سکھایا، تو وہ بھی میرے ساتھ اسی طریقے سے رہے گا. تو آپ کو ضروری ہے کہ اپنے اولاد پہ دھیان دیں. آپ کی اولاد ہی، آپ نہیں کر سکے، لیکن آپ کی اولاد ہی جا کے قوم کے سردار بنے گا، قوم کو سلام میں لائے گا. قوم آج بگڑ رہی ہے، قوم نماز سے دور ہے، روزہ سے دور ہے، حج سے دور ہے، زکات سے دور ہے، ہر عمل سے دور ہے. قوم میں عبادت ختم ہو گیا ہے. مسلمان آج غیر مسلموں والا حرکت شروع کر دیا ہے. مسلمان آج ناچ گانے میں مشغول ہے. مسلمان بیٹیاں اسی وجہ سے، بچے اور بچیاں آج جو بگڑ رہے ہیں. کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کبھی سوچے ہیں کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر دینی تعلیم نہیں ہے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ اگر ہم گانا سنیں گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میوزک، جانتے ہیں نا، جب بھی کسی میوزک کی آواز سنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کان میں ڈال لیا کرتے تھے. آپ سنتے، کبھی سن لیا آپ، کبھی آپ کے دل میں خیال بھی نہیں پیدا ہوتا، کبھی آپ سوچتے بھی نہیں. آپ کی اولاد دن بھر گانا سن رہا ہے، آپ کی اولاد دن بھر فوٹو کھینچواتے پھر رات. کبھی سوچے ہیں کتنی بڑی بڑی گناہ ہیں؟ قیامت کے دن بہت سخت عذاب ہوگا. مسلمانوں، تم سے حساب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے اولاد کو کیوں نہیں روکا تھا؟ تم اپنے اولاد کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دیا تھا؟ تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ آپ کے پاس آ چکا ہے، صحابہ نے آپ کو پہنچا چکا ہے، تبع تابعین نے، اسلاف صالحین نے آپ کو پہنچا دیا ہے دین کی تعلیم. آپ اس کو بھیجے، مدرسے کی تعلیم دے، سب سے پہلے قرآن حدیث کی تعلیم دے. اپنی بچیوں کو سب سے پہلے قرآن حدیث کی تعلیم دے، وہ اپنے بچے کو بتلائیں گے. آپ کو پتا ہونی چاہیے، کوئی انسان اگر اپنے ایک بچہ کو حافظ بناتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حدیث کی تعلیم دیتا ہے، اگر وہ اولاد جتنا دن وہ بتائے گا دوسرے کو، پھر وہ اس کے بچے ہوں گے وہ بتائیں گے دوسرے کو، اس کا پروفٹ، نیٹ ورک مارکیٹنگ سمجھتے ہیں نا، اس کا پروفٹ اس تک پہنچتے رہے گا. اس کا پروفٹ، اس کا جو فائدہ، اس کا نیکیاں ہوں گی، اس کا فائدہ اس تک پہنچتے رہے گا. تو آپ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کو نیکی میں آپ نہیں سوچتے ہیں. آپ ضرور سوچتے ہیں، آپ کے اندر آپ بہت زیادہ خوف و خیال میں رہتے ہیں کہ ہم کو جنت مل جائے. جنت اتنا بھی آسان نہیں ہے، جنت ایسے ہی نہیں رکھا ہوا ہے. جنت جانے کے لیے اس کی پہلے ہم کو تیاری کرنی پڑے گی. جنت ایسے ہی نہیں رکھا ہوا کہ آپ جائیے، آپ ایسے دنیا میں گھومتے رہیے، آپ عمل بھی نہ کریں، آپ کو جنت ایسے ہی مل جائے گا. نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے،
فجر کی نماز میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اگر آپ کی فجر اور ظہر کے درمیان آپ کی موت ہو جائے تو کیا جواب دیں گے؟ آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ مغرب کی نماز ایک وقت نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی موت ہو جائے گی تو آپ کیا جواب دیجیے گا اللہ رب العالمین کے سامنے؟ مسلمانوں، بہت تصور کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے، اور فکر کرنے کی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تم دیے باتیں مخالفت سے نہ گھبرائے عقاب، تم دیے باتیں مخالفت سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، نہ گھبرا شدت غم سے حصول کامیابی میں، کہ خاک گل میں جو شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خواب آتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ کو روکا جائے گا، بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ہم پریشان ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم دیں گے تو ہمارے بچے کمزور ہو جائیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم دیں گے، مدرسے میں جا کے پڑھیں گے تو ہم غریب کہلائیں گے، ہم بہت امیر انسان ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ خواب و خیال سے دور ہو جاتے ہیں، جنت کی تصور مت کریں، سوچیں گے جنت کے بارے میں۔ مدرسے کی تعلیم نہیں دیں گے تو کیا دیں گے آپ قرآن حدیث کی تعلیم پہلے نہیں دیں گے تو آپ کیا دیں گے؟ کیا کرنے گئے ہیں یہاں پہ؟ دنیا میں آئے ہیں، قرآن کیا شرافت کو کب پکڑیں گے؟ قرآن کیا برابر کب بنیں گے؟ قرآن کے مسلمان کیوں کہنا؟ مسلمان کا مانا جاتا ہے، مسلم کا مانا کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں کہ مسلم کا مانا کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچیں، تصور کیے ہیں؟ مسلم کا مانا ہوتا ہے، عرب میں ایک اونٹ ہوتا تھا، اونٹ جس کا نام مسلم رکھا جاتا تھا، اور اس اونٹ کو کہا جاتا تھا جس کے ناک میں نکیل باندھ کر اس کے پکڑنے والا کوئی ہو۔ تو ہمارا بھی پکڑنے والا اللہ رب العالمین ہے، ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے ہیں کہ جاؤ تم دنیا میں چلے جاؤ، کوئی جنت کا تمہارے لیے جنت رکھا ہوا، تم جنت تم کو ایسے ہی مل جائے گا، ایسے ہی نہیں رکھا ہوا جنت، بلکہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور حیات کو جو پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ تم میں سے احسن عمل، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے؟ تو جب تک ہم بہترین عمل نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے، ہم اتحاد اور اتفاق